السلام علیکم، میرا نام ندیم خلجی ہے۔ آج میں نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ بہت ہی خاص ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر جگہ سوشل میڈیا پر ہر چوک چوراہے پہ ایک ہی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ثانیہ جو سیالکوٹ ہوا ہے اس کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کا لبیک والوں کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے گورنمنٹ کا قصور ہے، کوئی عدالت کا قصور کہہ رہا ہے۔ ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے زاویے کے مطابق اپنا ایک جو ہے نا بتا رہا ہے کہ اس کی غلطی ہے۔ لیکن آج میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا ہے آپ دوستوں کو۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ مائنڈ میں رکھیں، اگر میں یہ کہہ دوں کہ یار اس میں سب کا قصور ہے، لبیک والوں کا بھی قصور ہے، گورنمنٹ کا بھی قصور ہے، معاشرے کا بھی قصور ہے، اور فلاں کا بھی قصور ہے، فلاں کا بھی قصور ہے، تو بات بڑی مبہم ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہم اصل جو ہماری غلطی ہے اس کو ہم پن پوائنٹ نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو اس کو بھی تھوڑا ڈیوائیڈ کرنا چاہیے، کہ یہ بتانا چاہیے کس کی کتنی غلطی ہے، اس کو پرسنٹیج میں لے آئیں کہ فلاں گروپ کی، فلاں بندے کی، فلاں محکمے کی، فلاں ادارے کی اتنی پرسنٹ جو ہے نا غلطی ہے۔ آج اسی ٹاپک کے اوپر میں نے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے کہ میں نے بتانا ہے کہ کس میں کتنی غلطی ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، لیکن یہ میری تھاٹس ہیں، اپنے ایک نقطہ نظر ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس میرے حساب سے جو 90% جو 90% جو غلطی ہے وہ ہماری مذہبی علماء کرام کی ہے، مذہبی دوستوں کی ہے، یا دوسرے لفظوں میں اگر میں بات کروں لبیک والوں کی ہے۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہماری کہیں کوتاہی ہے، ہمیں وہ اپنی غلطی بھی ماننی چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم کو غلط کام کر ہی نہیں سکتے، تو یہ سراسر بالکل غلط ہے۔ اچھا یاد رکھیں، میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ اب دیکھیں وہ جو نوجوان تھے، وہ جتنا بھی ایک جتھا تھا، وہ سعد رضوی نے بھیجا تھا، یا سعد رضوی نے یا خادم حسین رضوی نے کہا تھا کہ ان کو مار دو۔ بالکل ایسے نہیں ہے، ان کی تو اس سوچ میں بھی نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اس کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں، انتہائی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے یہاں جو 90% ہے، جو 90% ہے، اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو نوجوان آخر امپریس تو ہوئے ہیں نا، وہ کسی حکومت سے امپریس تو نہیں ہوئے، یا پھر وہ کسی اور کوئی انڈیا سے امپریس ہوئے ہوں، بھارت سے، امریکہ سے، اسرائیل سے نہیں۔ اگر وہ جو نوجوان جو امپریس ہوئے تھے، وہ کس سے امپریس ہوئے تھے؟ انہی لبیک والوں سے۔ حالانکہ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ خدا نخواستہ اللہ معاف کرے کسی کو قتل کر دو، فوراً جا کے کسی کو قتل کر دو۔ یہ تو ہمارے اسلام میں، شریعت میں کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اب ایک ایسے گروپ کی غلطی سے اب ماننا پڑے گا، اپنی غلطی کو ماننا پڑے گا، صرف اس سینس میں۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، اب ایک پاکستان میں ایک ایسا طبقہ کھڑا ہو گیا، وہ اتنی بھرپور تنقید کر رہا ہے لبیک والوں کے اوپر۔ وہ کچھ دیکھیں، ایک چیز یہ مائنڈ میں رکھیں کہ دیکھیں لبیک والے بے انتہا شدت پسند ہیں۔ وہ اپنے مقصد میں ہر مذہبی، بلکہ لبیک کی اگر میں بات نہ کروں، سب کی اگر میں بات کروں تو سب کیا ہے، جو لوگ ہوتے ہیں، وہ علماء ہوتے ہیں، بڑی شدت پسند ہوتے ہیں، بڑے انتہا پسند ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بڑے چیلنج سے کہتا ہوں، ان سے بھی بڑا ایک ایسا طبقہ ہے جو انتہائی شدت پسند ہے۔ اب وہ طبقہ ایسا ہے، میں نام نہیں لوں گا، آپ نے سمجھ لینا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو نوجوان جو تھے، یہ جتھا جو تھا، جنہوں نے اتنا بڑا ایک وحشتناک، ایک دردناک، ایک خوفناک جو واقعہ ہوا ہے، اس کے جو سارے جو ذمہ دار صرف اور صرف یہ جو مذہبی لوگ ہیں، ان مذہبی لوگوں کو لٹکا دو، اس مذہبی جماعت جو ہے لبیک پہ، اس پہ پابندی ہٹا دو۔ کچھ لوگ تو ضیاء تک چلے گئے، جنرل ضیاء تک، کہ دیکھیں وہ جو مذہبی شدت پسندی جو ہے وہاں سے آئی ہے، بس ان کو ایک موقع مل گیا۔ وہ ایک موقع ایک ان پڑھ جاہل دنیا جہاں کے جو درندے جو تھے، انہوں نے موقع دے دیا، اور موقع ان کو مل گیا۔ اب انہیں مورچے اپنے جو ہے نا سنبھال لیے ہیں، بمباری انہوں نے شروع کر دی ہے، نشانہ وہ بنائی جا رہے ہیں۔ نشانہ ان کا ایک ہی ہے، مذہب۔ اب دیکھیں جنرل ضیاء کو مولوی تو نہیں تھا، اصل میں ان کو مسئلہ ہی ان مذہبی لوگوں سے ہے۔ اب دیکھیں اس کی آڑ میں وہ دو کام کر رہے ہیں، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ان لبیک والوں کو لٹکا دو، ان کی جو پابندی جو ہے نا دوبارہ سے لگا دو۔ تیسرا کہہ رہے ہیں کہ جو قانون بنا ہوا ہے، جو ناموس رسالت کا قانون ہے، اس کو ختم کر دو۔ بھائی یہ حل ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں،
अभी लब्बैक वालों ने जो गवर्नमेंट से जो माहिदा किया है, कितना खूबसूरत माहिदा किया है, कितना खूबसूरत माहिदा किया है कि हम दोबारा धरनों की सियासत नहीं करेंगे, ये मुतशद्दद सियासत नहीं करेंगे, हम ये ज़बरदस्ती वाली सियासत नहीं करेंगे, बल्कि हम बाकायदा अब हम क्या करेंगे, सियासत में हिस्सा लेंगे और वोट की ताकत से तब्दीली लाएंगे। तो कितना अच्छा मुआहदा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे मजहबी पसंद ऐसे नहीं है। अच्छा अब आप देख लें, कोई भी इंसान, कोई भी मुसलमान, कोई भी मौलवी, मैं चैलेंज से कहता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस वाक़े की मजम्मत नहीं कर रहा होगा। यकीन करें, अगर मैं आपको एक और बड़ी बात बताऊं, इस वाक़े से सबसे ज़्यादा बदनामी किसकी हुई है, इन्हीं मजहबी लोगों की हुई है। वो सबसे ज़्यादा शर्मिंदा हैं, वो सोच रहे हैं वो कि हम किस, अब आपको ये भी पता है कि इस्लामाबाद में तमाम उलमा कराम, तमाम मसालिक के उलमा कराम वाकई इकट्ठे हुए हैं और वाकई बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है कि देखें ये तो जिस कानून को हमने आगे लेके चलना था, उसकी हमारे कुछ अनपढ़ लोगों की वजह से उस पर कतगन आ गई है, उनका केस कमज़ोर पड़ गया है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, बेहतर होगा। तो सबसे ज़्यादा बदनाम तो वो खुद हुए। हाँ, अगर कोई भी बंदा, कोई मौलवी अगर ये कहता है, कोई भी लब्बैक वाला या कोई भी किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला मौलवी ये कहता है कि नहीं जी उन नौजवानों ने बिल्कुल दुरुस्त किया है, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले उसको फांसी पे लटका दो, उसको लटकाओ। तो यकीनन ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन याद रखें, जो इस वाक़े की आड़ में, इस वाक़े को बुनियाद बनाकर जो लोग ये 3 काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब इनके सरबराहों को लटका दो, उन पर पाबंदी हटा दो, उन पर दोबारा से पाबंदी लगा दो, और कह रहे जो कानून बने हुए हैं नमूसे रिसालत के तो इसको ख़त्म कर दो, तो यकीनन ये सबसे बड़े मेरे नज़दीक फसादी हैं जो जलती पे तेल का काम कर रहे हैं, तो तेल छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई मुझे भाई कहेगा कि आप लब्बैक के जो है ना बड़े ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, भाई मैं सबसे बड़ा फ़ैन हूँ लब्बैक का, लेकिन याद रखें मैं फ़ैन ज़रूर हूँ मगर मैं किसी का ग़ुलाम नहीं हूँ। मैंने जो बात हक़ और सच्चा वो कहनी है। याद रखें, इससे पहले जो वाक़या हुआ था हुकूमत और जो लब्बैक वालों की में जो एक झड़प हुई थी, 10 से 15 जो नौजवान थे हमारे शहीद हो गए थे दोनों तरफ से। उस वक्त मैंने कहा था कि 90% जो हुकूमत की गलती है। लेकिन इस वाक़े में जो इम्प्रेशन जो गया है, जो तासुर लिया गया है, वो क्योंकि इन्हीं मजहबी लोगों की तरफ से लिया गया है, तो इसी वजह से मैं कहूँगा कि 90% जो है ना गलती हमारे इन्हीं मजहबी दोस्त। उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी। तो याद रखिए, मेरी थॉट्स हैं, मेरे ख्याल आते हैं, आपका इनसे मुत्फिक होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो मुत्फिक हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अगर आप इससे मुत्फिक हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये बात मैं सही कर रहा हूँ, तो आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कम अज़ कम अपने एक दोस्त को ज़रूर इसको शेयर करें, इस वीडियो को। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।